لاہور کا رخ کرتے ہیں. یہاں پر سڑکوں پہ گاڑیاں اور چلتی ہیں، لیکن اب ہوا ہے کیا؟ اب ہوا ہے یہ کہ کتابوں کو بھی پہیے لگ گئے ہیں. دانیال عمر کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. جدید میں پڑھنے کا طریقہ بدلا تو پڑھنے کے انداز بھی بدلے. کتابیں بھی چار دیواری سے باہر نکل کر سڑکوں پہ گھومنے لگی ہیں. وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں. کتاب پڑھنی ہے مگر لائبریری جانے کے لیے سفر مشکل ہے تو فکر مت کریں، کیونکہ لائبریری اب خود آپ کے پاس پہنچے گی. نجی ادارے نے رکشوں میں بنی موبائل لائبریری متعارف کروا دی ہے، جو شہر کے 25 علاقوں میں پہنچ کر صبح سے شام تک ڈیرے جمائیں گی. موبائل لائبریری کے ساتھ خاتون لائبریرین بھی ہر وقت موجود ہوں گی، جو کتاب پڑھنے کے شوقین افراد کی معاونت کریں گی. بچوں آپ نے کون کون سی بکس پڑھنی ہے؟ یہاں ہمارے پاس بہت سارا مٹیریل ہے، آپ بتا رہے ہیں. موبائل لائبریری میں بچوں کے لیے کہانیوں اور تربیت کی کتب کا خزانہ ہے. بلال کیا ہوا گفیا، تم نے جو کیلے کا چھلکا پھینکا تھا میں اس سے پھسل گئی. تو بڑے بھی افسانہ، تاریخی کتب اور آپ بیتی پڑھنے کے لیے موبائل لائبریری پر رک جاتے ہیں. ہم گھر سے واکنگ ڈسٹینس پہ آ کے یہاں سے بکس لے سکتے ہیں. ایون کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کچھ بکس ہمیں چاہیے اور ان کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہیں تو وہ نیکسٹ وزٹ پہ ہمیں لا کے دیتے ہیں. فکسڈ پلیس پہ میرے پاس لائبریری آ جاتی ہے، میں بکس اویل کر سکتی ہوں. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہریوں میں مطالعے کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے کتاب دہلیز تک پہنچانا ضروری تھا. یہ ایکسپیرینس کر کے ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا ہے کہ جو لوگ کتابیں لے کے جاتے ہیں وہ ٹائملی اس کو واپس کرتے ہیں اور نئی کتابیں ایشو کروا کے جاتے ہیں. ابتدائی طور پر 2 چلتی پھرتی لائبریریز کو لاہور کے مختلف علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے. اس قافلے میں رواں ماہ کے آخر تک مزید 3 موبائل لائبریریز کا اضافہ بھی کر دیا جائے گا. کیمرہ مین جواد یحییٰ کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور. رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ بچے جو کہ خود لائبریری تک نہیں جا سکتے، یا وہ خواتین یا وہ مرد حضرات فیصل جو کہ روزانہ کی مصروفیات کے باعث اپنے آپ کو لائبریری تک نہیں لے کے جا سکتے، اب لائبریری خود چل کے ان کے پاس آئے گی. یعنی کتاب پڑھنے کا رجحان، کتاب پڑھانے کا رجحان ہمارے معاشرے میں جتنا زیادہ ہوگا، ہمارا معاشرہ اتنا پڑھا لکھا ہوگا. اور ابھی آئی تھنک شاید ڈفرینٹ ایریاز ہیں لاہور کے جس کو کور کیا گیا ہے. ہوپ کہ یہ زیادہ جو ہے کام پھیلے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک #، سندھ ریڈرز کی بھی بات کی تھی. تو یہ مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں جو مختلف لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اسپیشلی اس چیز کو فروغ دینے کے حوالے سے کہ کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے. اور وہ بچے جن کی پہنچ سے یا تو کتاب دور ہوتی ہے یا وہ نہیں پڑھ پاتے، ان کے لیے بڑی آسانی ہے. ہمیں اس پہ جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر اختر سہیل چغتائی صاحب، فاؤنڈر ہیں یہ چغتائی پبلک لائبریری کے. ساتھ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جو یہ سٹیپ لیا گیا ہے بہترین ہے. میں یہ چاہوں گی کہ اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے بیسیکلی، اور آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ جگہ جگہ پر یہ چیز ہونی چاہیے اور عوام پڑھے، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ عوام اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ اب لائبریری تک جا نہیں سکتی. عوام تو مصروف نہیں ہوئی ہے. لائبریری تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تعلیم جو ہے وہ تو ہماری صدیوں سے ہمارے کلچر کا حصہ ہے. لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے پچھلے بہت دہائیوں سے کہ پڑھنے کا رجحان ایسے لگا جیسے کہ لوگوں کا پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، کتابیں پڑھنے کا. لیکن اس کے ساتھ یہ تھا کہ جو لائبریریز ہوتی تھیں جس میں لوگ بڑی آسانی سے پہنچ سکتے تھے اور کتابیں اویلیبل ہوتی تھیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، وہ کم ہو گئیں. جو لائبریریز تھیں بھی سیکیورٹی ریزن سے یا کوئی اور وجوہات سے وہاں پہ عام لوگوں کا جانا جو تھا ذرا دشوار ہو گیا. تو ہم نے یہ پبلک لائبریریز جو ہیں، یہ میں نے تقریباً 6-7 سال پہلے ان کا آغاز کیا تھا، جو کہ ٹو سٹارٹ ود لاہور کے مختلف علاقوں میں لائبریریز بنا دی تھیں، جو کہ بہت آسانی سے کوئی بھی شخص وہاں پہ آ سکتا ہے. ہر طرح کی کتابیں وہاں پہ اویلیبل تھیں. تو اس طرح کے جو کچھ پبلک لائبریریز جو بنائیں لاہور کے مختلف حصوں میں. لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے یہ سوچا کہ بہت مشکل ہے کہ اندرون شہر میں یا ایسی جگہیں جو کہ جہاں پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے،
वहाँ के बच्चों के लिए या बड़ों के लिए आसानी पैदा की जाए कि किताबें जो हैं वो उनके पास लेके जाई जाएं। जो ये सोच है कि शायद लोगों का किताबों में पढ़ने का रुझान कम हो गया है या लोग जो है किताबें पढ़ना नहीं चाहते, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। क्योंकि जब हमने पब्लिक लाइब्रेरी शुरू की तो सुबह को वहाँ पे लाइनें लग जाती हैं बच्चों की कि हम जल्द अज जल्द लाइब्रेरी के अंदर पहुँच सकें ताकि हमें जगह मिल जाए, क्योंकि महदूद वहाँ पे अवेलेबल होती हैं सीट्स। तो वो सुबह से आके तो रात को देर तक वहाँ पे बैठ के पढ़ते रहते थे। तो ये कहना कि बच्चों को शौक़ नहीं है किताबें पढ़ने का, ये दुरुस्त नहीं है। तो जब हमने ये मोबाइल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये हमारे जहन में आया तो हमने अखुवत के साथ मिलके इसको डिस्कस किया कि अगर हम लाइब्रेरीज़ जो हैं रिक्शास को ट्रांसफॉर्म लाइब्रेरीज़ में और इसको शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लेके जाएं तो लोगों के लिए या बच्चों के लिए बहुत आसानी होगी कि जहाँ पे लाइब्रेरी पहुँची है वहाँ के बच्चे जो हैं वो आएँ, वहाँ पे किताबें लें, चाहे तो वहाँ बैठ के पढ़ें, चाहे तो बुक्स इशू करवा लें। तो हमने देखा ये तजुर्बा बहुत कामयाब जा रहा है। अभी हमने कुछ इस तरह की मोबाइल लाइब्रेरीज़ बनाई हैं और क्योंकि ये बड़ी इसके पजीराई हुई है, जहाँ पे भी ये जाते हैं बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं या उनकी फैमिलीज़ आ जाती हैं और किताबें इशू करवाते हैं, घर लेके जाते हैं एक हफ़्ते के लिए, फिर वापस करके कोई और किताब जो है वो ले लेते हैं, या उस रिक्शे की लाइब्रेरी जो है उसके इर्द गिर्द छोटी मोटी कुर्सियाँ बेंच वगैरह रख के तो वहाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को शौक़ है, तो उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने ये सोचा कि हम ये सर्विस शुरू करते हैं। अखुवत के साथ मिलके हमने ये आगाज़ कर दिया है। अभी तो हमने चंद ही इस तरह की लाइब्रेरीज़ बनाई हैं, लेकिन हमारा इरादा है कि इसका नंबर बढ़ाएं। इसको पहले लाहौर के तकरीबन तमाम इलाके जो हैं उनको कवर करें और फिर इसको मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी लेके जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और वो ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जो हमारी वो पॉपुलेशन जिसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है और जो बुक रीडर भी थी, अब उसका इंटरेस्ट जो कहते हैं ना ये सफ़हात वाली किताबें हैं उनसे हट के दे आर नाउ ऑन टू द मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, ये चले ठीक है, वो अपनी रीडिंग की हैबिट को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट वही वाली बात है ना कि जिसको किताब के वर्क की खुशबू का नशा हो वो छोड़ता नहीं है। अब ये इस चैलेंज को आप कैसे पूरा करेंगे कि वो लोग के जिनको आदत पड़ चुकी है कि जी वो मोबाइल से ही अब सारी चीज़ें कर लें और शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें कर लें, उनको यहाँ पे शिफ्ट करना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये इसलिए हुआ ना कि किताबें जो थी वो मुहैया होना कम हो गई। मैं जो एक कॉन्सेप्ट बनता है, एक कागज़ के ऊपर जो किताब बनी होती है उसको पढ़ के जो बच्चे का या किसी बड़े का जो कॉन्सेप्ट बनता है उसका कोई मुतबादल नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि आपके पास मोबाइल है तो उसके अंदर हर तरह की किताब आजकल आपको अवेलेबल है, लेकिन जो एक किताब की सूरत में अपने सामने रख के उसको पढ़ने से जो कॉन्सेप्ट बनता है, ख़ास तौर पे बच्चों का, बहुत कम उम्र के बच्चों का, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और हमने ये तजर्बा करके देखा है कि अगरचे हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाहौर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हैं, वहाँ अगरचे हमारे पास कंप्यूटर की भी एक्सेस है, हमने कंप्यूटर लाइब्रेरीज़ भी बनाई हुई हैं, लेकिन जो लोग उन टेक्स्ट बुक्स को ख़ुद से बैठ के पढ़ते हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होता है। हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे जो कि CSS का एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, उनको जब किताबें हमने मुहैया करके दी, वो तमाम सारी किताबें तो जो हैं वो नेट पे अवेलेबल नहीं हैं। तो जब उनको हमने ये मुहैया करके दी तो आप इस बात पे हैरान होंगे कि पिछले 5-6 साल में मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने किताबें एक्चुअली पढ़ के, रियल बुक्स जो पब्लिश्ड बुक्स हैं उनको पढ़ के कितने CSS के इम्तहान पास किए, कितने बच्चों ने वहाँ बैठ के इन किताबों से इस्तिफ़ादा करके अपने रिसर्च के थीसिस लिखे हैं, अपने PhD के थीसिस लिखे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारा मटेरियल जो है इंटरनेट पे और आपके लैपटॉप पे या आपके सेल फ़ोन के पर अवेलेबल है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट जो है एक टेक्स्ट बुक या एक किताब या एक नावल या एक हिस्ट्री बुक को पढ़ के होता है, या एक बच्चे का जिसका जहन अभी इस कदर मैच्योर नहीं हुआ
کہ وہ نیٹ پہ جائے یا اپنے سیل فون کے اوپر سے ساری پڑھائی کر سکے. جو اس کا کانسیپٹ ایک کتاب کو سامنے رکھ کے پڑھنے سے بنتا ہے، اس کے دماغ کی نشو و نما اس سے بہت بہتر ہوتی ہے. بالکل سر، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. لاسٹ میں جلدی سے کامنٹ کیجئے. ایک تو یہ چیز کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف رکشاز ہیں، ایک رکشے پہ میکسیمم کتنی لاگت آتی ہے، اور اگر کوئی بھی شخص جو کہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو، وہ بکس ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں کہ اس رکشے میں میری بھی کتابیں موجود ہوں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی پرانی کتابیں سنبھال کے رکھتے ہیں. اگر کوئی بھی اپنی کتابیں دینا چاہ رہا ہے، وہ رابطہ کیسے کر سکتا ہے، کیسے اس کار خیر کا حصہ بن سکتا ہے؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جب یہ لائبریری کا پروجیکٹ شروع کیا تو ہم نے لوگوں سے کہا کہ ان کے گھر میں کوئی پرانی کتابیں ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایسی کتابیں جو 200-300 سال پرانی تھی، لوگوں کے گھروں میں پڑی تھیں، وہ انہوں نے ہماری لائبریری کو ڈونیٹ کی ہیں اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی بھی صاحب جو کتاب ڈونیٹ کرنا چاہیں، ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ ہمارے سے رابطہ کریں. ہم خود جا کے ان سے کتابیں یا کلیکٹ کر لیں گے. یہاں اس کا ایک میکنزم ہے. جو آپ نے رکشے کی لاگت کی بات کی ہے، ابھی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے ریسورسز سے جہاں تک ہو سکتا ہے اگلے 2 سال کے اندر کم از کم 30-40 اس طرح کے رکشاز جو ہیں وہ موبائل لائبریریز جو ان کو بنا سکوں. لیکن اگر کوئی اس کام میں ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے تو ایک رکشے کی اور پوری لائبریری کی لاگت تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے تک آتی ہے. اگر وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو ہم اس بہت خوش دلی سے اس کو قبول کریں گے، کیونکہ یہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کا، ہماری قوم کا معاملہ ہے. اس میں جو شخص بھی حصہ ڈالنا چاہے ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ بہت اچھا آپ نے یہ انیشیٹو ہے، اور امید اور دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح لوگوں میں علم دوستی اور کتاب دوستی کو پروان چڑھاتے رہیں.